بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آج درجہ نہم فقانیہ اول یعنی کلاس 9 میں اردو کے کلاس میں آپ سے روبرو ہوں۔ اس کلاس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کے جو نصاب میں شامل کتاب ہے درخشاں اول اور درخشاں دو، جس کے تحت درخشاں اول 9ویں کلاس میں پڑھایا جانا ہے، اس سے الگ ہٹ کے کچھ یہ باتیں بھی سوال میں آئیں گی آپ کے کہ شعر کیا ہے، شاعری کی کتنی قسمیں ہیں، غزل کیا ہے، شعر کیسے بنتا ہے، ان سب سوالوں کا بھی جواب آپ کو دینا ہے۔ تو بظاہر تو لگتا ہے کہ نصابی کتاب سے الگ ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ نصاب کا لازمی حصہ ہے۔ اب بچے ہم لوگ یہ جاننا چاہیں گے، پچھلے دن بھی ہم نے سوال کیا تھا، جواب بھی دیا تھا، آج بھی لکھ دیا کہ شعر کسے کہتے ہیں۔ بہت ہی سمپل اور سادہ سا سوال ہے۔ جواب ہے کلام موزوں کو شعر کہتے ہیں۔ بچوں ایک بات کا شبہ بھی آپ لوگ دور کر لیجئے کہ وہ موضوع جب ہم کہتے ہیں تو وہ موضوع نہیں ہوگا جس کو ہم ٹاپک کے معنی میں لیتے ہیں۔ یہ موضوع یہ وزن سے آیا ہے۔ تو کلام موضوع کو ہم شعر کہتے ہیں، اور موضوع کلام کیسے ہوتا ہے جس میں وزن پایا جائے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ وزن ہے کیا؟ تو قبل اس کے کہ آپ وزن کو سمجھیں، اس کے پہلے ایک بات آپ کو جاننا ضروری ہے، جس کو آج کا بہت ہی مقبول صنف ہے، جس کو موسیقی کہتے ہیں اردو میں، اور انگریزی میں میوزک بولتے ہیں، ہندی میں سنگیت کہتے ہیں۔ آپ لوگ سنتے آئے ہوں گے موسیقی یا میوزک، تو اس کا تعلق کلام وزن سے اسی موسیقی کا تعلق ہے۔ موسیقی کے بارے میں دو چار جملہ یہ سمجھ لیجیے کہ ہندوستان کی بہت ہی مقبول اور پسندیدہ صنف ہے یہ، اور انسانی فطرت کا یہ حصہ بھی ہے کہ موسیقی کو سننا ہر انسان پسند کرتا ہے، چاہے وہ جس قسم کی موسیقی ہو۔ موسیقی کی تاریخ مختصر یہ ہے کہ ہندوستان میں اس کے سب سے پہلے بانی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، جو فارسی کے مشہور شاعر تھے، جہاں ان کی شخصیت مختلف الجہات تھی، شاعری بھی کرتے تھے، نثر بھی لکھتے تھے، بجھول بھی بجھاتے تھے، اردو کا فارسی کلام کہتے کہتے اردو کی پیدائش بھی انہی کے کلام سے ہوئی۔ تو وہیں پر وہ موسیقی کے بھی بہت بڑے ماہر تھے۔ بچوں آپ لوگ یہ جان کر حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ اکبر کے دربار میں جو 9 رتن تھے، اس میں سے ایک رتن تان سین بھی تھا، جو میوزک کا ماہر تھا، اور اس نے یہ مقام جو حاصل کیا میوزک میں، وہ امیر خسرو کی کتاب کو پڑھ کے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جب میوزک بجاتا تھا تو پہاڑ میں سے پانی گرنا شروع ہوتا تھا، یعنی پہاڑ رونے لگتی تھی۔ تو یہ بات تو مبالغے کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں سب غیر فطری باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود موسیقی کی مقبولیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہی موسیقی یعنی وزن جو پیدا ہوتا ہے موسیقی سے۔ بچوں آپ نے بہت سی فلمیں بھی دیکھی ہوں گی، فلموں کو دیکھنے کے بعد جب گھر میں آپ آتے ہیں اور کسی بھی ٹی وی وغیرہ پر کوئی میوزک کا دھن سنتے ہیں، تو آپ فوراً یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلم کا گانا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ میوزک کی آواز سے اس فلم کے گانے کے طرز کو محسوس کر لیتے ہیں۔ اسی سے سمجھنا چاہیے کہ میوزک کی اہمیت کیا ہے۔ بہرحال تو ہم لوگ آگے جانا چاہتے ہیں کہ وزن کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تو بچوں یاد رکھیے، ذرا غور سے دیکھیے، وزن جو پیدا ہوتا ہے شعر میں وہ کس طرح ہوتا ہے۔ ایک لفظ اس میں شعر 2 مصروں سے مرکب ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ شعر جو ہے اس میں 2 مصرے ہیں۔ اس پہلے مصرے میں الجھایا اور بہلایا آیا ہے۔ تو ظاہر ہے بچوں کہ اس کو سمجھنے میں زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ایک ہی وزن کے الفاظ ہیں۔ بولنے میں لگتا ہے الجھایا بہلایا، تو اس کو ہم قافیہ بولتے ہیں۔ اور یہ گیا ہوں جو ریپیٹ آیا ہے تکرار کے ساتھ دونوں مصرے میں، اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔
ردیف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ گھوڑے پر جو شخص سوار ہو کے گھوڑے کو چلاتا ہے اور اس کے پیچھے جو بیٹھا رہتا ہے دوسرا سواری، اسی کو ردیف کہتے ہیں۔ تو گویا یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ردیف جو ہے یہ قافیہ کے پیچھے بیٹھا رہتا ہے۔ تو اسی قافیہ اور ردیف کی وجہ سے شعر موزوں ہوتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ تمناؤں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، تو یہ الجھایا بہلایا ایک وزن میں ہے، یہ قافیہ ہے، ایک گیا ہوں، دونوں میں جو ہے اس کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ تو اسی قافیہ اور ردیف کی وجہ سے اشعار میں وزن پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیے کہ اگر انہی باتوں کو ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو طرح طرح کے خواہشات میں قید کر دیا ہے اور دنیا کیا ہے کھلونا بنا دیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو کوئی شعر نہیں سمجھے گا، یہ ایک نثری جذبات ہے انسان کے۔ لیکن اسی کو جب یوں لکھا گیا ردیف قافیہ کے ساتھ، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ شعر ہو گیا۔ اور یہ شعر ہو گیا کیسے؟ اسی ردیف اور قافیہ کی وجہ سے۔ اتنی بات کلیئر ہے کہ شعر کس کو کہتے ہیں، کلام موضوع میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ صرف اتنی ہی بات ہے۔ آگے آپ کا موضوع میں ہے اشعار کے بعد ہے غزل۔ غزل پہلے یہ سمجھیے کہ غزل کس کو کہتے ہیں۔ لغت میں غزل کا جو معنی ہے وہ صرف اتنا ہے کہ عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کے بارے میں بات کرنا، اسی کو غزل کہتے ہیں۔ بچوں ایک بات آپ سمجھیے، یہ غزل لفظ بھی عربی سے نکلا ہوا ہے، اور یہ صنف غزل جو شاعری کی ہے یہ بھی عربی کی ہی دین ہے۔ عربی زبان میں جو قصائد لکھے جاتے تھے بہت بلند پیمانہ کے قصائد ہوتے تھے، ایسے ایسے قصائد کہ جھوم جائے ممدوح۔ تو ان قصیدوں کا ایک شروع کا جو حصہ ہوتا تھا جس کو تشبیب کہا جاتا تھا، تشبیب بھی عربی لفظ ہے۔ تشبیب کا معنی ہوتا ہے شباب سے مشتق ہے، یعنی حسن جوانی کی بات کی جاتی تھی، لیکن بعد میں جب عربوں کا اسلامی حملہ ہوا ایران پر، تو ایران میں اس وقت تک پہلوی زبان چلتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جس حکمراں کا حملہ کسی ملک پر ہوتا ہے تو اس کے زبان کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو عربی قصیدے کا اثر فارسی زبان پر پڑا، اور موجودہ فارسی جو ہم کہتے ہیں بچوں، وہ اسی پہلوی زبان اور عربی زبان کے اختلاط کے نتیجے میں جو ایران میں زبان پیدا ہوئی اسی کو ہم موجودہ فارسی کہتے ہیں۔ تو فارسی والوں نے اس میں کچھ تزئین کاری کی، ارے بھائی قصیدہ میں جو تشبیب لمبا لمبا شعر دیتا ہے کیوں نہ اس کو ہم الگ کر کے ایک الگ صنف بنا لیں۔ تو اسی تشبیب کو عربی قصائد سے نکال کے جو صنف شاعری بنی اسی کو ہم غزل کہتے ہیں۔ تو یہ تو بات کہ غزل کہاں سے آئی، غزل کا لغوی معنی کیا ہے، لیکن اس کا کچھ اصطلاحی معنی بھی ہوتا ہے اردو شاعری میں بھی، فارسی شاعری میں بھی۔ وہ یہ ہے کہ جب کوئی شاعر حسن و عشق یا فطری مناظر کی خوبصورتی سے متاثر ہو کے کوئی کلام موضوع کرتا ہے تو اس کو ہم غزل کہتے ہیں۔ یہاں تک تو بچوں کی بات ہو گئی، لیکن ایک بات اور بھی اس میں سوال ہے کہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ غزل میں حسن و عشق کی بات کی جاتی ہے، تو اس کی اہمیت کس حد تک ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ حسن و عشق کی بات غزل میں کی جاتی ہے، لیکن ہم اس کو ایک دوسرے زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم عشق کی بات کرتے ہیں تو عشق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عشق مجازی، ایک عشق حقیقی۔ عشق حقیقی اس عشق کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے کیا جائے، اور عشق مجازی اس عشق کو کہتے ہیں جو ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہو۔ اب وہ نوعیت کا رشتہ جیسا بھی ہو وہ ایک تفصیلی بات ہے، اس میں ہم کو نہیں جانا ہے، لیکن عشق مجازی اس کو کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اشعار میں یا غزل میں اگر حسن و عشق کی بات شاعر کرتا ہے، اگر اس کی مراد اس حسن و عشق سے عشق حقیقی ہے، اور جن لوگوں نے عشق حقیقی کو پا لیا تو ان کے کامیابی کا کیا کہنا، اللہ و رسول جس کو مل گیا اس کو اور کیا چاہیے۔ جتنے بھی بزرگان دین یہاں ہوئے ہیں، عربوں اور ایرانیوں کو چھوڑیے، صرف ہندوستان میں لاکھوں کے تعداد میں، سب کے سب عشق حقیقی کے نہ صرف قائل تھے لیکن بلکہ اس میں گہرائی تک ڈوبے ہوئے تھے۔
ये क़दम उद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ये सब क्या थे? इसके हकीकी शहदाई थे। अब जाहिर सी बात है, वो कोई गलत बात नहीं है। तो दो बात है, एक इसके हकीकी, दूसरा इसके मजाजी। अब जब फारसी से ये सिंफ गज़ल उर्दू में आई तो उर्दू शोरा हमारे क्या कहें, इतने खुश हो गए कि बहुत बड़ा, उनको बहुत बड़ी दौलत मिल गई। हम माफ़ी चाहेंगे अपने तलबात से कि उर्दू शोरा ने जितनी गज़लें लिखी हैं वो सारे के सारे उसमें 90% मगलूब नफ्स थे। और जब शायर मगलूब नफ्स होगा तो जाहिर है कि उसको पढ़ने वाला कितना मुतासिर होगा उससे। खैर सब फिक्र ख्याल की बात है। अब आइए कि गज़ल की साख्त कैसी होगी। ये जो एक शेर हम यहाँ पर लिखे हैं नीचे भी, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। दूसरा शेर है कुजा मैं और कुजा है शाद दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। ये शाद अज़ीमाबादी की मशहूर गज़ल है, जिस गज़ल का ये मतलब है और उसी गज़ल का ये आखिरी शेर है। तो बच्चों हम ये बताना चाहते हैं कि गज़ल की साख्त किस तरह होनी चाहिए। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। इसके फिक्र में, सोच में मत जाइए कि इन अशार का मतलब क्या है, सिर्फ गज़ल की हैत को हम बताना चाहते हैं। तो गज़ल की हैत ये है कि 5-6 अशार से बड़ी मरकब होता है। बार शायरों ने बड़ी बड़ी गज़लें भी कही हैं तो उसको बैतुल गज़ल भी कहते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये सवाल में आ जाए कि मतला किसको कहते हैं और मक्ता किसको कहते हैं, ये गज़ल में ही होता है। तो मतला की पहचान ये है कि जिस शेर में वो गज़ल के उस पहले शेर को मतला कहते हैं जिसका दोनों मिसरा हम काफिया और हम लतीफ हो। आप देख रहे हैं बच्चों कि पहला शेर जो है इस गज़ल का, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, इसमें दोनों मिसरे में लतीफ काफिया मौजूद है। लेकिन बाद के अशार में शायर सिर्फ दूसरे मिसरे में इसी लतीफ काफिया को लाता है, पहले मिसरे में ऐसा नहीं रहता है। बाद गज़लों में कभी ऐसा भी होता है कि गज़ल के दूसरे शेर में भी दोनों मिसरे हम काफिया और हम लतीफ होते हैं, तो उसको हुस्न मतला कहते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। और मक्ता किसको कहते हैं, वो कि गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है उसको हम मक्ता कहते हैं। तो इस शेर में देखिए, कुजा मैं और कुजा है शाद दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। तो ये शेर जो है इसमें शाद तखल्लुस मौजूद है, इसलिए ये मक्ता का शेर कहलाएगा। अब सिर्फ इतना समझ लेना है कि आप मतला को कैसे पहचानेंगे, मक्ता को कैसे पहचानेंगे। तो जिस शेर में दोनों मिसरों में लतीफ काफिया मौजूद हो वो मतला होगा, और जिस शेर में देखें आप कि शायर का तखल्लुस है वो मक्ता होगा। ये सवाल लाजमी तौर पर आपके इम्तिहान में पूछा जाएगा। तो ये गज़ल की हैत थी, मतला और मक्ता था, शेर की तारीफ थी। आज हम इसी बात को ख़त्म करेंगे, इसलिए कि बहुत ही तुलानी वाक़या है इसका। अब किसी गज़ल को उसके फ़िक्र और नज़र के ज़ाविये से पढ़ना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको परेशानी नहीं होगी, आसानी से समझ जाएंगे। और आपको इसमें से कोई इस्तिलाह ऐसा लगे कि हमको समझ में नहीं आया या गलत है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। इंशाअल्लाह अगले क्लास में उसका हम तशफ़ी बख्श जवाब दे देंगे। शुक्रिया।